پیر عثمان حنفی کے مزید بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے YouTube چینل پیر عثمان حنفی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، معزز سامعین، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے، دیکھنے والے ناظرین کرام بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا یہاں جمع ہونا دین کی نسبت سے ہے، ایک عالیشان نسبت سے ہے۔ آخرت میں کوئی کام پکار نہیں آئے گا، آخرت میں دنیا کا کوئی کام آپ کا پکار نہیں آئے گا، صرف وہ کام پکار آئے گا جو اللہ کی یاد میں گزرا ہو، جو اللہ کی راہ میں گزرا ہو۔ ابھی اللہ کی راہ میں کیا چیز گزرتی ہے؟ دین کی محنت لے کر، دین کی سوچ لے کر گزرنا، دین کی سوچ پر عمل کرنا، دین کی سوچ کو سمجھنا، مدرسے جانا، پڑھنا، علم سیکھنا، سکھانا، اس میں جو ٹائم گزرتا ہے یہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ علم کو سیکھ کر پھر پھیلاؤ، قرآن کو سیکھو، سیکھ کر پھیلاؤ، نماز کو خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اب میں یقین جانے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا سانگڑ میں، ادھر ایک بابا تھا، 66 سال اس کی عمر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا سورہ اخلاص کیا ہے؟ وہ کہتا لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ اس کو نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا نماز کیا ہے؟ میں نے کہا نماز کیا ہے؟ اس نے نماز میں مجھے کہا قل هو اللہ احد بس۔ کہنا صدق اللہ العظیم۔ یعنی لوگ نہ دین سے واقف نہ دنیا سے واقف، دنیا سے بہت واقف، دین سے واقف نہیں۔ تو یہ تبلیغ والوں کا جو راستہ ہے، یہ جو محنت ہے، یہ ادھر کام کرتی ہے۔ تو میرا دل خفا ہو گیا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا جی صاحب تسی کیا کام کر دے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا میں لفافوں کا کام کرتا ہوں، میں لفافیاں دا کاروبار کرنا ہوں۔ ادھر ایک کمپنی کا نام بتایا کہ ادھر پورے سانگڑ میرے جس رنگ لفافہ کوئی نہیں بیچتا۔ وہ لفافوں کی قسموں پہ جب وہ شروع ہوا، پلاسٹک یہاں سے آتی ہے، پلاسٹک وہاں جاتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے، اس کو پانی لگا دو یہ ہو جائے گا، اس کو لگا دو یہ ہو جائے گا۔ لیکن دین کی بات پوچھی، اس کو پہلا کلمہ نہیں آتا تھا، لا الہ الا اللہ سے آگے وہ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی زبان رک جاتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے وقت۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ دنیا میں ہی مصروف رہا۔ 66 سال عمر، اس نے 66 سال کی عمر میں 66 سیکنڈ اللہ کو نہیں یاد کیا۔ اس نے خود بولا اور رو پڑا، کہتا میں آج کروڑ پتی ہوں، اتنے پیسے ہیں میرے پاس کہ میری نسل مزے کرے گی۔ کیا میری 3 نسلیں آنے والی بقول اس کے، اس پیسوں پہ وہ مزے کریں گی؟ میں نے کہا اس پیسوں پہ وہ مزے کریں گی، جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے، قبر والی زندگی کیسے سدھاری جائے گی، کیسے سوری جائے گی؟ کہتا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ کی زندگی سورے گی نہیں سورے، وہ الگ بات ہے، آپ خود کو خود ہی بناؤ گے تب آپ کی زندگی سورے گی۔ اپنی پہچان جب سیکھو گے، خود کو جب دین کی طرف وقف کرو گے۔ اس نے کہا میں صرف عید کی نماز پوری زندگی میں 2 بار عید کی نماز پڑھی میں نے۔ عید کی نماز 2 بار، ایک تو ہوتا ہے جمعہ خان، ایک ہوتا ہے عید خان۔ جمعہ خان کا مطلب جو جمعے کی نماز پڑھے، کیا پورا ہفتہ نماز نہ پڑھے، اور ایک ہوتا ہے عید خان جو صرف عیدوں پہ ہی اللہ کو یاد کرے، عید پہ ہی نماز پڑھے۔ تو ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ ہم خود نہیں سمجھ رہے اس چیز پر۔ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا وہی اللہ کا نام منہ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا نام منہ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، لبوں پر اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اللہ تو نے مجھے دیکھا تھا، یا اللہ بس میں ہی دیکھ رہے تھے، مجھے ہی دیکھ رہے تھے، مجھ پہ غم آنا تھا۔ اور جب خوشی کا وقت آتا ہے اللہ بھول جاتا ہے، غم کے وقت، غم کی گھڑی میں اللہ یاد ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ اس کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے؟
اس کو سمجھو. بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پہ فرض کی گئی. ابھی اذان ہو جائے آپ لوگ دکانیں بند کرو, نماز کی طرف رجوع کرو. اذان ہو جائے بازار تب بھی کھلا ہوتا ہے. اذان نہ ہو, جیسے بازار اذان نہیں ہو چل رہی ہوتی ایسے ہی بازار اذان ہو تب بھی کھلا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے اذان کے وقت کیا کریں, دکانوں کو بند کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قوانین جو ہیں اس پہ عمل کریں. اذان ہو رہی ہوگی دکان کھلی ہوگی. آج کل تو آسان دور ہے, آسان ترتیب ہے. اگر دکان میں 2 بندے ہیں, ایک بندہ نماز کے لیے چلے جائے, ایک بندہ بیٹھ جائے. ایک جگہ پہ نماز ظہر کی 1 بجے ہوتی ہے, دوسری جگہ پہ 1:15 یا 1:30 بجے ہوگی. عصر کی نماز ایک جگہ پہ 4:15 ہوگی, دوسری جگہ پہ 4:30 ہوگی. مغرب کی نماز کو دکانیں بند کر دیا کرو, کیونکہ مغرب کی نماز ایک ہی وقت پہ ہوتی ہے. عشاء کی نماز پھر آپ لوگوں کی ایک جگہ پہ 15 منٹ پہلے ہوگی. یہ تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے. علماء کرام نے تو ہمارے لیے آسانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ دین تو ہمارے لیے آسان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دین تو ہمارے لیے آسان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے چھوٹی عمر میں اتنے محقق تھے, اتنے وہ تھے. حجاج بن یوسف کا واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو. حجاج بن یوسف کا دور تھا. حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا. تو اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا کہ میں کیسا ہوں. جو اس کو کہتا تھا تم اچھے ہو اس کا بھی سر قلم کرتا تھا, جو کہتا تھا تم برے ہو اس کا بھی سر قلم کرتا تھا. کیا ابھی سب شش پنج میں یار کہ جو بول رہے تم اچھے ہو اس کا بھی سر اڑا رہا ہے, جو کہہ رہے تم برے ہو اس کا بھی سر اڑا رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آ گیا. امام صاحب کی عمر 7 سال تھی. کتنی؟ 7 سال کا بچہ. آج کل ہم کیا کہتے ہیں بچہ ہے. امام اعظم نے کیا جواب دیا؟ ایسے ہی تو امام اعظم نہیں تھا نا, ایسے تو امام اعظم نہیں تھے, ایسے ہی تو نعمان بن ثابت نہیں تھے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ میں کیسا ہوں؟ کہتا حجاج صاحب نہ آپ اچھے ہو نہ برے ہو. ہاں, نہ آپ اچھے ہو نہ آپ برے ہو, آپ ہمارے اعمال ہو. یہ جواب دیا اس نے. ایک جگہ پہ بڑا میدان. ابھی میں علمی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. ہمارے بچے جو ہوتے ہیں صرف دنیا کی طرف توجہ دیتے ہیں. ہمارے لڑکے جو ہوتے ہیں صرف دنیا کی طرف توجہ ہوتی ہے. خدا کی قسم ان کو نماز کی فکر نہیں ہوتی. میں رب ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, وہ جب کالج میں ہوتے ہیں, اسکولوں میں ہوتے ہیں, ان سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, نمازوں کی فکر نہیں ہوتی. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم اللہ کو اتنے بھول گئے ہیں, اتنا اللہ کو ناراض کر دیا ہے. دنیا میں انگلش نہ آئے آپ کو ہلکا سمجھتے ہیں لوگ, اور نبی علیہ السلام کی زبان تو عربی تھی. ہر چیز میں انگلش کے لفظ استعمال کرنا فخر سمجھتے ہیں. ہم اس دنیا میں میٹرلزم دور میں میٹرلزم کے ساتھ چل رہے ہیں. بس دنیا پرستی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. میٹرلزم اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا پرستی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 11 سال عمر تھی. کتنی؟ میں نے ایک بیان میں سنا 11 سال عمر تھی. بڑا میدان سجا ہوا ہے, علمی بات ہو رہی ہے, بچوں کا اور بڑوں کا, دونوں کا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جس چونٹی نے بات کی وہ لڑکا تھا یا لڑکی تھی؟ کوئی جواب نہ دے سکا اس مجلس میں. کیا کوئی بھی جواب نہیں دے سکا. امام اعظم ابو حنیفہ ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, کوئی جواب نہیں دے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ہاتھ اٹھایا, میں جواب دوں؟ اس نے کہا 2 جواب. سب نے نہیں دے سکتا, تم کیا جواب دو گے؟ امام اعظم کی عمر 11 سال تھی. امام اعظم نے کہا وہ لڑکی تھی, وہ چونٹی لڑکی تھی. وہ کہتے تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہتے قالا لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ قالت لڑکی کے لیے استعمال. وہ قالت یا ایھا النمل ادخلوا. نمل کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی کو کہتے ہیں. قالت یا, یعنی اس قالت سے مراد وہ لڑکی. تو اس کا عقل حیران ہو گئی. دین اس کو کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں کوئی مسئلے پر نہیں سمجھتا تھا تو امام اعظم کی قبر مبارک میں جاتا تھا, وہاں 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ. اور امام شافعی کے استادوں کے استاد تھے امام ابو حنیفہ, تو اس کی قبر پہ میں 2 رکعت پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہ مجھ پہ علم کھول دیتا تھا. امام بخاری کے استادوں کے استاد تھے. آپ خود سوچیں, دین تو ہمیں بڑی آسان ملا ہوا ہے. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں.
آپ صرف 30 دن یہ چیز کریں، 1 مہینہ، only 1 month، 1 مہینہ بس، زیادہ نہیں. نماز کو قائم کریں، کچھ بھی ہو جائے، گاڑی جاتی ہے جائے، جو چیز جاتی ہے جائے، نماز کو آپ لوگ مت چھوڑیں. میں پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. 1 مہینہ آپ یہ کریں، 1 مہینے کے بعد نماز آپ کو خود ہی نہیں چھوڑے گی. 1 مہینے کے بعد نماز آپ کو خود ہی نہیں چھوڑے گی. آپ کا دل بے چین ہوگا کہ نماز پڑھوں. ایک بندہ منسٹر کے آفس آتا جاتا ہو، کیا ایک بندہ کسی وزیر کے، کسی منسٹر کے آفس آتا جاتا ہو، پرائم منسٹر کے پاس آنا جانا ہو اس کا، اور ایک بندہ پرائم منسٹر کے آفس میں کام کرتا ہو، ایک بندہ پرائم منسٹر کے آفس میں کام کرتا ہو اور ایک بندہ پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ جا کے ملاقات کرتا ہو روزانہ 3 بار دن میں. کتنی بار؟ 3 بار. تو کیسے چوڑا ہو کر پھرتا ہے کہ میں تو پرائم منسٹر سے ملتا ہوں، کتنا بے خوف ہو کر اس ملک میں گھومتا ہے. اللہ تو ہمیں روزانہ 5 بار بلاتا ہے. وہ رب کریم ہمیں 5 بار بلاتا ہے اپنی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے جتنے گناہ یہ سائڈ پہ کر دو. کیا؟ اس کے جتنے گناہ یہ سائڈ پہ کر دو. فرشتے اس سے وہ گناہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، سوچیں رب کریم کے آگے رب دیکھ رہا ہو، کون سا عالم ہوگا، کتنی بڑی شان سے ہمیں اللہ نوازتا ہے. ہم پھر بھی نہیں سمجھتے. لیکن ہماری مادیت کا سر کیا ہوتا ہے، ہماری گمراہی کا سر کیا ہوتا ہے، ہمارا دل دنیا میں پھر بھی ہم دنیا کے حسابوں میں مصروف ہوتے ہیں، گھر میں مصروف ہوتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، دکان میں مصروف ہوتے ہیں. یہ ہمارا عالم ہوتا ہے. وہاں پر بھی جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اس گناہ کا، اب یہ گناہ علیحدہ کیا، اس گناہ کا کیا کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اتنے رب کریم ذات ہے، اتنے رحمان الرحیم ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو سائڈ پہ کیا، ابھی سائڈ پہ ہی رہنے دو. آپ خود سوچیں. تو اسی لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بس مقررہ وقت پر نماز پڑھو، لیٹ مت کرو خود کو. فضائل اعمال میں حدیث آتی ہے نا کہ جو شخص نماز کو قضا کر کے پڑھے اس کو کتنے حکم جہنم میں جلے گا، 2,88 سال جہنم میں جلے گا. اور ایک دن وہاں کا 50,000 سال، وہاں ایسا دن جو ختم نہیں ہونے والا. تو ہم نے نمازوں سے گپ بنائی، نماز نہیں پڑھتے. اور یہ ہر جگہ عقل مت استعمال کیا کرو. یہ عقل جو ہے آپ کو حقیقت تک نہیں پہنچا سکتی. ابھی ہمارے کمرے میں لائٹ لگی ہوئی ہے، ایک لائٹ تیز ہے، ایک لائٹ سلو ہے. جو سلو ہے وہاں سے روشنی زیادہ آ رہی ہے، سب کو پتا ہے، اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. جو سلو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو عقل یہ چیز تسلیم کر رہی ہے کہ یہ لائٹ تیز ہے اور یہ لائٹ سلو ہے. لیکن جو چیز نہ دیکھی جائے تو عقل وہ تسلیم نہیں کرتی. کیا عقل وہ چیز تسلیم نہیں کرتی جو چیز نہ دیکھی جائے؟ اگر عقل پر فیصلے آ جائیں تو یونان کے جو بڑے بڑے فلاسفر تھے، سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، یہ اس دنیا سے کامیاب ہو کے جاتے، یہ مسلمان ہو کے جاتے. اچھا، میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ڈیل کارنیگی نام تھا اس کا. اس نے اتنی، آپ جس لائبریری میں جاؤ، دنیا کی لائبریری کہہ رہا ہوں، یہ ہماری کتابوں کو نہیں، دنیا کی لائبریری میں جاؤ، ہر اس کی کتاب موجود ہے. جی صاحب، ہر کتاب اس کی موجود ہے. دوستی کیسے نبھائیں، دوست کو کیسے خوش رکھیں، دل کا سکون کیا ہے، ذہنی اطمینان کیا ہے، ذہنی سکون کیا ہے، زندگی کیسے گزاریں. اس نے اتنی کتابیں لکھی، ہر لائن پہ اس کی آپ کو کتاب ملے گی ڈیل کارنیگی کی. اور آپ کو پتا ہے یہ کیسے مرا تھا؟ اس نے خودکشی کی تھی. اس نے دوستی پہ لکھ لی کہ دوست کو کیسے خوش رکھا جائے. اس نے یہ لکھ لیا زندگی کیسے گزاری جائے. اس نے یہ لکھ لیا سکون کیسے پاؤ. اس نے یہ لکھ لیا. اس نے آخر میں یہی کہا تھا کہ سکون اللہ کے راستے میں اور کدھر نہیں ہے. اور اس نے آخر میں یہ حربہ استعمال کیا، کیا پتا میں خودکشی کر لوں سکون میں آ جاؤں. اس کے ذہن میں سکون نہیں تھا. تو میری بات کہنے کا مقصد یہ تھا، سارا زندگی کا جو سکون ہے وہ نماز میں ہے. سارے زندگی کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ہے.
آج ہم اللہ والوں کی صحبت سے دور ہیں، اسی لیے ہم راہ کے مسافر بھٹک چکے ہیں، دنیا کے آگے ہم ذلیل ہیں، لوگوں کے آگے ہم ذلیل ہیں، کیونکہ اللہ کے والوں سے دور ہیں۔ اللہ والوں کی کتنی عزت ہے، آپ خدا کی قسم میں آپ کو اٹھا کر کہتا ہوں، جنازہ عالم کے لیے لیٹ کیا جاتا ہے، کسی وزیر اعظم کے لیے جنازہ نہیں لیٹ کیا جائے گا۔ جنازے کا جو وقت مقرر ہے وہ مقرر ہے، چاہے فلائٹ آتی ہے نہیں آتی ہے، کیونکہ ادھر وہی مڑے خرابی گی، مردہ خراب ہوتا ہے، لیکن عالم لیٹ ہوگا، جنازہ لیٹ ہوگا۔ عالم کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اللہ والوں کو اتنی عزت دی ہے، جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی دوستی اپناتا ہے، وہ بھی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ابھی اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی بندہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ گیا، ایسے ہی بیٹھ گئے، میری بات سن لی، ذکر میں شامل ہو گیا، چلا گیا۔ فرشتے جب اوپر جائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں سے؟ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے تھے؟ کہا ایسی جگہ سے آئے جہاں آپ کا نام لیا جا رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نہیں۔ کہتے اچھا، پھر بھی میرا نام لے رہے تھے، پھر بھی مجھے یاد کر رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں نہیں۔ کہتے اچھا، پھر بھی ہمارا ذکر کر رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے قرآن اترتے دیکھا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات میری سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مجلس کے لوگوں، اے فرشتوں، گواہ رہنا، اس مجلس والوں کو میں نے بخش لیا۔ بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دم سے سوال کر دیں، اے اللہ، مثال عادل ہو گیا، عبید ہو گیا، شاہ سوار، جو بھی، یہ آئے کسی عثمان سے ملنے کے لیے آئے، عثمان حنفی سے غرض کی مطلب سے ہے کہ کچھ بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس میں شامل ہوا، کیسے شامل؟ اس کو بھی بخش دو، جو غرض کے بغیر بھی آئے اسے بھی بخش دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا